نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقدیر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست کو کافی ہے اشارہ. محترم جلسے و معزز سامعین، میرے دائیں جانب بیٹے اساتذہ اکرام، بائیں جانب بیٹے منصفین عزام، میرے سامنے ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر اپنی معروضات پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے جہاد. سامعین محترم، جہاد کا لغوی معنی ہے محنت اور کوشش کے. اصطلاح میں جہاد اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے خلاف میدان جنگ میں صف آرا ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ ان سے معرکہ آرائی کرنا اور قتل و قتال کے ذریعے کفر پر غلبہ حاصل کرنے کا نام جہاد ہے. سامعین محترم، جہاد ہر دور میں تھا اور ہمیشہ جاری رہے گا. اسی سلسلے میں آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدہ اور مذہب کے لیے ہتھیار اٹھانے، باطل مذاہب پر حق مذہب کی بالادستی کے لیے عسکری جنگ لڑنے کا آغاز دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا، بلکہ جہاد کا یہ عمل آسمانی ادیان میں تسلسل کے ساتھ چلا. قرآن کریم میں جہاد اور مجاہدین کا تذکرہ پایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح بائبل میں بھی ان مجاہدین اور مذہبی جنگوں کا ذکر موجود ہے جو بنی اسرائیل نے اپنی مذہب کی دفاع اور اپنی آزادی اور تشخص کی تحفظ کے لیے لڑی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد ہر دور میں تھا اور ہمیشہ جاری رہے گا، اس لیے کہ جہاد کا مقصد ظلم و فساد، فتنہ باطل کو ختم کرنا ہے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کی تشریف آوری لیظہرہ علی الدین کے لیے ہے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے مکہ کی گلیوں میں دعوت دیتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے قریش مکہ کا ظلم سہتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے مار کھاتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے گندگی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے میدان میں کفار مکہ کو شکست فاش دیتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے اپنے دانے مبارک شہید کرواتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے احد کے میدان میں 70 صحابہ کی قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے تبوک اور حنین کی وادیوں میں اترتے ہوئے نظر آئے. آپ لیظہرہ علی الدین کے لیے خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے نظر آئے. آپ فاتح بن کر لیظہرہ علی الدین کا مقصد لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کریں. سامعین محترم، رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم فتنے کے خلاف لڑو یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. معزز سامعین، جب میں تاریخ کی اور گردانی کرتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق ابراہیم کی شکل میں آیا. باطل فرعونیت کی شکل میں آیا، حق موسیٰ کی شکل میں آیا. باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا، حق عیسیٰ کی شکل میں آیا. باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا، حق دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کی شکل میں. جب مسیلمہ کذاب کی شکل میں آیا تو حق خلیفہ
اول سیدنا صدیق اکبر کی شکل میں آیا، باطل جب روم اور فارس کی شکل میں آیا تو حق خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی شکل میں آیا، باطل جب معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل جب انگریز کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبد العزیز کی شکل میں آیا، باطل جب قادیانیت کی شکل میں آیا تو حق عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں آیا، اور سنو باطل جب امریکہ اور روس کی شکل میں آیا تو حق ملا عمر کی شکل میں آیا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے، کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔